بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیش نظر ہے خالق اکبر نماز میں، پیش نظر ہے خالق اکبر نماز میں، جھکتے ہیں خود سروں کے بھی خود سر نماز میں۔ تفریق ذات گھر میں خدا کے مٹائیے، شاہ و گدا کھڑے ہیں برابر نماز میں۔ رکن ہے اسلام کا بنیاد ملت ہے نماز، جان ایماں روح دین قلب شریعت ہے نماز۔ لا زوال و بے بہا دنیا میں نعمت ہے نماز، کام جو عقبہ میں آئے ایسی دولت ہے نماز۔ عاشقان با وفا کے واسطے معراج ہے، ہو یقین تو منبع انوار رحمت ہے نماز۔ معرفت ہو یا طریقت اس کے درجے ہیں تمام، شوق ہو دل میں تو سرتا پا فضیلت ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین برباد کیا۔ ایمان اور عقیدہ کے مذہب اسلام کے اندر تمام عبادتوں میں افضل اور تمام فرائض میں اہم نماز ہے۔ اگر اخلاص قلب سے نماز پڑھی جائے تو اس کی برکت سے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کا بیان ہے، ایک بار پت جھڑ کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا۔ حضرت ابو ذر سے کہا کہ بندہ جب صرف خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ جو انسان اللہ کے آگے نماز میں سجدہ کر کے جھکتا ہے تو اللہ اس بندے کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ نماز تمام کامیابیوں کی ضمانت ہے، نماز رضائے الہی کا سبب ہے، نماز نگاہ مصطفیٰ کی ٹھنڈک ہے، نماز فرشتوں کی پسندیدہ چیز ہے، نماز انبیاء کرام کی سنت ہے، نماز سکون قلب ہے، نماز راحت جان ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہتھیار ہے، نماز چراغ قبر ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کی آگ کے آگے آڑ ہے، نماز منکر نکیر کے جوابات میں آسانیاں پیدا کرتی ہے، نماز دلوں میں نورانیت پیدا کرتی ہے، نماز اخوت اور مساوات کا درس دیتی ہے، نماز بے حیائیوں اور برائیوں کو دور کرتی ہے، نماز مفلسی تنگ دستی سے نجات دیتی ہے، نماز مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں نے جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آج محبت رسول کا دعویٰ ہے مگر عمل کے اعتبار سے بالکل صفر نظر آتے ہیں۔ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی تو ہم ضرور نماز پڑھتے، اس لیے کہ نماز میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ یعنی جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ پہلے مسلمان تلواروں کے سائے میں نماز پڑھتے تھے اور دن رات ہزاروں نوافل بھی پڑھتے تھے تاکہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ حضرت رابعہ بصری دن رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اس سے محمد خوش ہوں گے، اور اگر وہ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اس کے ساتھ ہی آخر میں ایک اور شعر کہوں گی، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جزاک اللہ خیرا۔
اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کا عادی بنائے اور ہمیں سچے محبت والے سجدے نصیب کرے. آمین یا رب العالمین.